اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک قرآن کی ایک معروف آیہ مقدسہ جس پہ بے شمار گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، مشہور آیت ہے، زبان زد عام ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ آگے نکلنے والے پہلے مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی بھلائی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، اور وہ راضی ہوئے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ترجمہ ہے تقدیس الایمان پہ، تفسیر روح البیان۔ آئیے ایک اور جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، ویسے کنز الایمان شریف کا مطالعہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں اور ساری اہل سنت اس کو پسند کرتی ہے، اس پہ بھی یہی ترجمہ ہے، چند الفاظ کا اتار چڑھاؤ۔ اور اب یہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، یہ اس پہ جو ترجمہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ تھا ترجمہ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ کا۔ صرف اس ترجمے پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اپنے سامعین سے اس کا جواب مانگتے ہیں، اور اہل علم حضرات کو اس ترجمے کے بعد اور اس میں اٹھائے جانے والے نقطے پہ میں اپنے سامعین میں سے علماء کو، اہل فکر و دانش، اہل تدبر، اہل فہم و ادراک لوگ جو ہیں، ان سے سوال رکھوں گا کہ آپ بتائیے کہ اس میں صحابی کی تعریف ہے یا نہیں، اور اس آیہ مقدسہ کے مطابق صحابی کون کون ہوتا ہے، اور اس آیہ مقدسہ میں اللہ کن پہ راضی ہے اور کون اللہ پہ راضی ہیں۔ حضرات محترم، لفظ ہے اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے۔ صحابی وہ ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میری کیا مجال کہ میں تعریف کروں، میں تو طالب علم ہوں اور اللہ کے پاک قرآن کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ صحابی وہ ہوتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں، یا قرآن جو صحابی کی تعریف کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ کون؟ جو سب سے پہلے مہاجر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، یعنی اسلام ابتدائی طور پر جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کفار مکہ کے مظالم اور تکلیفوں سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد انصار مدینہ، جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ابتدائی طور پر شروع میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد کن پہ اللہ راضی ہے اور اللہ پہ کون راضی ہیں؟ جو اس کے بعد مہاجرین و انصار کی پیروی میں رہے۔ کس طرح پیروی کی؟ صرف پیروی نہیں کی، یعنی کہ کچھ معاملات میں پیروی کر لی اور کچھ معاملات میں مخالفت کر لی، ایسے نہیں، بلکہ قرآن واضح کر رہا ہے، کیونکہ لا ریب کتاب ہے تو اس میں پھر ریب تو رہ ہی نہیں سکتا، کوئی شک تو رہ نہیں سکتا کوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، برائی کے ساتھ نہیں، بھلائی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ نہیں بلکہ ثواب کے ساتھ، فتنے کے ساتھ نہیں بلکہ امن کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ، جنگ کے ساتھ نہیں امن کے ساتھ پیرو ہوئے، جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی جب تک جماعت صحابہ قائم رہی
اور باقاعدہ حیات رہے۔ کوئی آخری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تک زندگی کے شب و روز گزارتے رہے اور وہ سابقون الاولون کے نقش قدم پر چلتے رہے بھلائی کے ساتھ، انہوں نے کوئی فتنہ انگیزی نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی امن کو تہ و تیگ نہیں کیا اور فتنہ انگیزی کو ہوا نہیں دی، کسی کے ذریعے کسی کو قتل نہیں کروایا، کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور امن کو نہیں توڑا۔ ان سب کو قرآن صحابی مانتا ہے، اور جن سے کسی قسم کی برائی سرزد ہوئی اور وہ بھلائی پر نہ رہے، اور اگر برائی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، خطا سرزد ہو گئی اور رجوع لے آئے، یعنی کہ انہوں نے اگر کسی صحابی رسول سے کسی موقع پر کوئی خطا سرزد ہو گئی اور وہ فوری طور پر، بے شمار مثالیں ہیں، جیسے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ سریہ سے واپس آئے تو آ کے مولا کائنات مولا علی کی شکایت کر دی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصے برا انداز دیکھ کر فوری طور پہ تائب ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس کو پکڑ کے معافی مانگنا شروع کر دی کہ آقا مجھے دوبارہ کلمہ پڑھائیے۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور جناب طلحہ و زبیر جنگ جمل میں یعنی مولا کائنات کے مقابلے میں نکل آنے کے فوری بعد جب ادراک ہوا، جب محسوس ہوا کہ ہم مناسب نہیں ہمارا یہ عمل، تو فوری طور پہ انہوں نے رجوع کر لیا اور معافی مانگ لی۔ تو اسی طریقے سے جن سے کوئی خطا سرزد ہو گئی مگر فوری طور پہ سمجھ آنے کے بعد انہوں نے رجوع لائے اور معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف واپس پلٹ آئے، تو ان سب کو قرآن اس آیت کے مطابق مقام صحابیت میں رکھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے کبھی غلطی کے بعد دوبارہ رجوع نہیں کیا، غلطی کے بعد دوبارہ واپس نہیں پلٹے، اور جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف پہنچتی رہی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنوں کو تکلیف پہنچتی رہی، دین اسلام کو تکلیف پہنچتی رہی۔ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، جواب دے سکتا ہوں، اگر کوئی مطالبہ کرے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ دین اسلام کی تمام مقدسات کو تکلیف پہنچتی رہی، دین اسلام کے طریقوں کو تکلیف پہنچتی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنایا جاتا رہا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑا جاتا رہا، جیسے کہ حج بیت اللہ کے وقت یا عمرے کے وقت لبیک اللہم لبیک کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت سنت تھی، پیاری سنت تھی، اللہ کی یاد تھی، اللہ کو پکارا جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی جاتی تھی۔ تو وہ بھی جن صحابہ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے اس سنت کو بند کروا دیا مولا علی کے بغض میں، جنہوں نے ایسا کیا کہ ریشم پہننا شروع کر دی، جن کے اولاد نے، جن کے گھر میں رہنے والے، حضرت مقدام والی حدیث آپ کو یاد ہوگی، علماء سے میری بات ہے، حضرت مقدام والی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت یاد ہوگی، امام حسن کی شہادت کے موقع پر، میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا، حضرت امام حسن کی شہادت کے دن جب جس ایک دربار میں یہ دونوں صحابہ پہنچے تو کہا گیا کہ پتہ چلا کہ امام حسن فوت ہو گئے، تو جواباً یہ آگے لمبا مناظرہ چلا، لمبی بات چلی، تو حضرت مقدام نے کہا کہ اب میں ایسی بات کروں گا کہ تمہیں غصہ آئے، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے صحابہ نے جب کہا کہ کیا اللہ تمہیں پتہ نہیں، تمہیں خبر نہیں کہ اللہ کے نبی نے مردوں کو سونا پہننے کی اجازت نہیں دی، حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں سونا پہننا، ریشم پہننا حرام ہے، تو کیا تمہارے گھر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا؟ کیا تمہارے گھر میں یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنایا گیا، جیسے کہ عید کی اذان دلوائی گئی، الحدید کتاب کے اندر موجود ہے، الاستیاب کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن نبی داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے جس میں حضرت مقدام کا یہ مناظرہ ہے۔ حضرات محترم، سنتوں کا مذاق اڑایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ستایا گیا، جس کو حضور نے کہا حق ہے اور حق اس کے پیچھے چلے گا، جو وہ کہہ دیں گے وہ حق ہوگا، من کنت مولاہ فہذا علی، مولا کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کا مولا بنا دیا، اور ان کو تکلیفیں پہنچتی رہی، ان کے خلاف خروج کیا جاتا رہا۔ یہ سارے لوگ
جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تکلیف ہوئی، نقصان پہنچا، حضور کے اپنوں کو تکلیف پہنچی، حضور کی اولاد کو تکلیف پہنچی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو تکلیف پہنچی، سنتوں کو توڑا گیا، ان سب کے متعلق اگر آپ یہ ضد لگائے رکھیں کہ جناب رضی اللہ تعالی ان کو بھی کہا جائے اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے لیے بھی ہے، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو بھلائی کے ساتھ سابقون الاولون کے پیروکار ہوں گے۔ میرا آپ سے یہ چیلنج ہے، آپ ثابت کر دیں کہ جتنے بھی صحابہ جن کے نام آج کل لوگ صحابہ کی فہرست میں دھکیلے جا رہے ہیں، گھسیڑے جا رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے سابقون الاولون کی پیروی ہوئی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے سابقون الاولون کی پیروی نہیں کی، اس قانون شریعت کو پامال کیا، تہ و تیگ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلے، اگر یہ ثابت ہو جائے کتب حدیث سے، کتب تاریخ سے اور ائمہ حدیث کے اقوال سے، آثار صحابہ سے ثابت ہو جائے، تو پھر یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے کہ ہر کوئی، اگر یہ ضد آپ لوگوں کی مان لی جائے تو پھر تو کل کو جناب علی یزید کو بھی صحابی میں لے آؤ گے، اور پھر یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دو گے، اور پھر جناب علی عبداللہ ابن ابی جیسوں کو بھی آپ لوگ جناب گنجائش دے دو گے کہ آپ بھی آ جائیں اس صف کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے قرآن کو کم از کم قبول کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، کسی اور چیز کو نہ مانے تو جاتا کچھ نہیں، قرآن کو نہ مانے تو رہتا کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کی شان ہے، ان کے لیے ہے جو سابقون الاولون ہیں، اور پھر جو سابقون الاولون کے پیروکار ہیں بھلائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔